الرحمن الرحیم۔ جن ساتھیوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی اور اسلامی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ اردو زبان کی دوسری کتاب، سبق نمبر 3، آفتاب۔ صبح کا وقت بھی کیا سہانا سما ہے، آنکھوں کو نور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ آؤ کسی اونچے ٹیلے پر چڑھ کر آفتاب کے طلوع ہونے کا تماشا دیکھیں۔ نمبر 2، دیکھنا مشرق میں کیا غول سنہرا طباق سا نظر آتا ہے، کیا خوشنما معلوم ہوتا ہے، نہ دھوپ ہے نہ گرمی، نہ آنکھوں میں چکا چوند ہوتی ہے۔ نمبر 3، ابھی شعاعیں اونچی ہوا میں پھیل رہی ہیں، اسی سے اجالا ہو رہا ہے۔ اب کوئی دم میں پہاڑ کی چوٹیوں پر، بلند میناروں پر، اونچی دیواروں پر، درختوں کی پھنگلوں پر چمکیں گی، رفتہ رفتہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی۔ ترچھی شعاعیں دھیمی ہوتی ہیں، جوں جوں آفتاب بلند ہوتا ہے شعاعیں سیدھی پڑتی ہیں، تیزی اور گرمی بڑھتی جاتی ہے، ٹھیک دوپہر میں سب وقتوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ جوں جوں دن ڈھلتا ہے دھوپ مدھم پڑتی جاتی ہے، شام کو مغرب میں وہی کیفیت نظر آتی ہے جو صبح کو مشرق میں دیکھتے ہیں، وہی گول گول سنہری تھالی سی دکھائی دیتی ہے۔ اب وہ بے دم نیچے کو بیٹھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، آخر نظروں سے غائب ہو جاتی ہے۔ آفتاب ایک بڑا بھاری گولا ہے، اس کے آگے ہماری زمین کی کچھ حقیقت نہیں، وہ ہم سے نہایت دور فاصلے پر ہے، اسی واسطے اتنا چھوٹا نظر آتا ہے۔ وہ بھڑکتے ہوئے شعلے کے مانند گرم اور روشن ہے، اس کی روشنی سے اور گرمی سے انسان، حیوان اور درخت سب زندہ اور قائم ہیں۔ اسی کی گرمی ہوائیں چلاتی ہے، مہ برساتی ہے، کھیتوں میں غلہ اور باغوں میں پھل پکاتی ہے، اس کی روشنی سے پھول اور پھلوں میں رنگت آتی ہے۔ یہ آج کا سبق ہو گیا، سبق نمبر 3۔ اب ہم سبق نمبر 3 کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ سبق نمبر 3، آفتاب۔ آفتاب سورج کو بولتے ہیں۔ اس سبق کے اندر سورج کی کیفیات اور سورج کے نکلنے کے بعد دنیا کے اندر اور خاص طور سے یہ زمین کے اوپر جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں اس میں وہ بتائی گئی ہیں۔ دیکھیں، صبح کا وقت بھی کیا سہانا سما ہے، یعنی دل کو چھو لینے والا، آنکھوں کو نور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ سورج نکلنے کا نظارہ اس میں بتایا گیا ہے، کسی اونچے ٹیلے پر چڑھ کر دیکھیں مشرق میں کیا گول سنہرا طباق سا نظر آتا ہے۔ جب ہم سورج کو صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بڑی تھالی یعنی پرانت رکھی ہو مشرق کی طرف، اور کیا خوشنما، کیسا خوبصورت معلوم ہوتا ہے، نہ دھوپ رہتی ہے نہ گرمی ہے، نہ آنکھوں میں چکا چوند ہوتی ہے، جیسا کہ ہم دوپہر میں سورج کو دیکھتے ہیں تو چکا چوند آنکھوں میں ہوتی ہے، لیکن صبح کے وقت وہ نہیں ہوتی۔ ابھی شعاعیں یعنی سورج کی کرنیں اونچی ہوا میں پھیل رہی ہیں، کیونکہ زمین پر ابھی وہ نہیں آئی، اسی سے اجالا ہو رہا ہے۔ اب یعنی کچھ وقت کے بعد سب سے پہلے ہواؤں میں پھیلیں گی سورج کی کرنیں، اس کے بعد پہاڑ کی چوٹیوں پر، بلند میناروں پر، اونچی دیواروں پر، درختوں کی پھنگلوں پر، یعنی درخت جو رہتے ہیں اور سب سے اوپری جو حصہ ہوتا ہے ان پر چمکیں گی، رفتہ رفتہ وہاں سے چمکنے کے بعد زمین پر پھیل جائیں گی۔ ترچھی شعاعیں دھیمی ہوتی ہیں، جوں جوں آفتاب یعنی سورج بلند ہوتا ہے شعاعیں سیدھی پڑتی ہیں، تیزی اور گرمی بڑھتی جاتی ہے، دوپہر میں سب وقتوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ جوں جوں دن ڈھلتا ہے یعنی اب شام کا وقت جو قریب آتا ہے تو دھوپ مدھم پڑتی جاتی ہے، شام کو مغرب میں وہی کیفیت نظر آتی ہے، یعنی وہی حال ہوتا ہے جو صبح کے وقت ہم دیکھتے ہیں، وہی گول گول سنہری تھالی سی دکھائی دیتی ہے، اور وہ دیکھتے دیکھتے بے دم نیچے کو بیٹھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور آخر نظروں سے غائب ہو جاتی ہے۔ آفتاب ایک بڑا بھاری گولا ہے، ہماری دنیا سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے سورج، اس کے آگے ہماری زمین کی کچھ حقیقت نہیں، وہ ہم سے نہایت دور فاصلے پر ہے، اسی واسطے اتنا چھوٹا نظر آتا ہے۔
وہ بھڑکتے ہوئے شعلے کے مانند ہے، یعنی آگ ہے اس کے اندر، اور اسی آگ سے اس دنیا کے اندر گرمی ہے۔ انسان، حیوان اور درخت سب زندہ ہیں، اسی کی گرمی ہوائیں چلاتی ہے، مہ برساتی ہے، کھیتوں میں غلہ اور باغوں میں پھل پکاتی ہے، اس کی روشنی سے پھول اور پھلوں میں رنگت آتی ہے۔